انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جس کو بھی چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لیا، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ ابابیل چھوٹا پرندہ، اس سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرایا، کوئی بڑی قوت طاقت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ قادر ہیں، کیونکہ وہ قادر ہیں، ان کے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے۔ بہت سے ناقابل اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے گئے میدان میں، کام دیکھا، کام دیکھا۔ یوں کہیں کہ بھئی جو بھی آدمی کام کرے اس کے کام کو جا کر میدان میں دیکھو، اس کے کام کو جا کر میدان میں دیکھو، یہ نہیں کہ تم کام سے بیٹھ جاؤ اور کام دیکھے بغیر کہو کہ کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ کام کیے بغیر یہ کہنا کام نہیں ہو رہا اس کی کسی کو تصدیق نہیں کرے گا۔ کام کرتے ہوئے کام کرو تو تم کہو گے کام ہو رہا ہے، تم کہو گے کام ہو رہا، اگر کام نہیں کر رہے ہو تم کہو گے کام نہیں ہو رہا ہے، تم کہو گے کام نہیں ہو رہا، کیونکہ تم خود کام نہیں کر رہے۔ کام کرتے ہوئے کہو، کام کرو گے تو کہو گے کام ہو رہا ہے، کام نہیں کرو گے تو کہو گے کام نہیں ہو رہا ہے۔ ابو دجانہ جب تلوار لے کر نکلے تو ان کے ساتھ ساتھ حضرت زبیر نکلے، دیکھ کے کہا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے۔ دیکھو غور سے سننا بات، یوں کہا کہ تم کسی کا تعاون اور کسی کی حمایت اور کسی کی مدد اس بنیاد پر نہ کرنا کہ یہ آدمی ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، یا ہماری زبان کا ہے، یا ہمارے حلقے کا ہے۔ یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ بلکہ تعاون کرنا صرف دین کے لیے کہ بھئی یہ دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ سنو میری بات توجہ سے، کیونکہ اگر تعاون کیا جا رہا ہے دین کے لیے پھر تو امت جمع ہو جائے گی، پھر تو امت جمع ہو جائے گی۔ اگر تعاون کیا جا رہا ہے دین کے لیے پھر تو امت جمع ہو جائے گی۔ میری بات بہت غور سے سننا، اگر تعاون کیا جا رہا ہے دین کے لیے پھر تو امت جمع ہو جائے گی، اس لیے کہ دین تو ایک ہے۔ اور اگر تعاون کیا جا رہا ہے ذاتی تعلقات کی وجہ سے تو امت پھٹ جائے گی۔ بھائی ہم تو ان کا تعاون اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے تعلق ہے، ارے پھر تو جس کو جس سے تعلق ہوگا ان کا تعاون کرے گا، جن کو جن سے تعلق ہوگا وہ ان کا تعاون کریں گے۔ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں آپ سے تعلق نہیں، ہم فلاں کا ساتھ دیں گے کیونکہ ہمارا ان سے تعلق ہے۔ ارے میری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ دیکھو انصار بہت اونچی نسبت ہے، انصار بہت اونچی نسبت ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ تعاون کرنے کے لیے، اگر کسی کا ساتھ دینے کے لیے اگر اپنے تعلقات کی وجہ سے کیا تو کیا نقصان ہے، اور اگر تعاون دین کے لیے کیا تو کیا فائدہ ہے۔ انصار بڑی اونچی نسبت ہے، انصار سنو ادھر دیکھو، انصار بڑی اونچی نسبت ہے، بہت اونچی نسبت۔ آپ نے فرمایا کہ انصار میرے بدن سے چپکا ہوا کپڑا ہے، باقی لوگ باہر کا کپڑا، لیکن انصار میرے زیادہ قریب ہیں۔ انصار اگر ایک وادی میں چلیں، مہاجر ایک وادی میں
تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ انصار کے فضائل، انصار کے فضائل، بہت فضائل ہیں انصار کے۔ آپ نے فرمایا انصار میری رازوں کی صندوقچی ہے، جس میں راز کی باتیں، قیمتی سامان رکھا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ انصار اتنا محبوب لفظ ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، لیکن یہ لفظ انصار دو جگہ پکارا گیا۔ ایک جگہ پکارا گیا انصار کا لفظ اپنی مدد کے لیے، ایک جگہ پکارا گیا انصار کا لفظ دین کی مدد کے لیے۔ ایک ہی لفظ ہے انصار، ایک ہی لفظ ہے انصار۔ آپ نے احد میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تو آپ نے انصار کا لفظ پکارا، فرمایا یا للانصار یا للانصار، تو سارے انصار جمع ہو گئے، انصار جمع ہو گئے۔ آپ نے مدد کے لیے اپنے قبیلے کو نہیں پکارا، اپنے قبیلے کو نہیں پکارا۔ یہ نہیں کہ آپ مہاجرین میں سے ہیں تو آپ اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارتے، آپ نے فرمایا یا للانصار، انصار جمع ہو گئے آپ پر۔ سنو، غزوہ مریسیع سے واپسی پر ایک پانی کے چشمے پر ایک انصاری مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا پانی لینے میں۔ وہ لائن توڑ کے آگے بڑھ گیا یا کیا ہوا، بہرحال پانی پر جھگڑا ہو گیا دو کے درمیان۔ انصاری نے کہا یا للانصار، انصار میری مدد کرو، انصار میری مدد کرو۔ عجیب قصہ ہے، انصاری نے پکارا انصار میری مدد کرو، انصار میری مدد کرو۔ یہی لفظ انصار کا آپ نے پکارا، یہی لفظ انصار کا انصاری نے پکارا۔ فرق کیا ہے؟ آپ نے پکارا انصار کو دین کی مدد کے لیے، انصاری نے پکارا انصار کو اپنی مدد کے لیے۔ آؤ بھائی میری مدد کرو مہاجری کے خلاف۔ آپ نے فرمایا یہ لفظ بڑا بدبودار لفظ ہے، بڑا بدبودار لفظ ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کا دعویٰ، زمانہ جاہلیت کی پکار ہے۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں کہاں انصار تھے؟ زمانہ جاہلیت میں انصار کہاں تھے؟ سوچو تو صحیح، زمانہ جاہلیت میں کہاں انصار کا تصور تھا؟ لیکن جب یہ انصار کا لفظ اپنی مدد کے لیے پکارا گیا کہ انصاری نے کہا آؤ میرا ساتھ دو، میری مدد کرو، میرے قبیلے کے، میرے قوم کے لوگ میری مدد کریں، مہاجرین نے مجھے مارا ہے۔ ادھر مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، مہاجر میری مدد کرو۔ ایک ہی لفظ انصار کا اپنی مدد کے لیے پکارا گیا تو زمانہ جاہلیت کی پکار فرمایا آپ نے، اور کہا بڑا بدبودار لفظ ہے، بڑا بدبودار لفظ ہے۔ یہی لفظ انصار کا آپ نے احد میں پکارا تو یہ لفظ انتہائی محبوب۔ دیکھو تو صحیح، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے انصار کا۔ مدد، دین کی مدد کے لیے کہا گیا تو محبوب ہو گیا، اپنی مدد کے لیے کہا گیا تو بدبودار اور زمانہ جاہلیت کے پکار بن گیا۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اس سے امت میں افتراق پیدا ہوگا۔ ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے بلاؤ کہ آؤ بھائی آؤ، مل کر دین کی محنت کریں۔ اس لیے کہ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے، اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے، اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ کتنی بے اصولیاں ہو جائیں لیکن کبھی اصول کے لیے لڑنا مت، اس لیے کہ اصول پر کام نہ ہوا،
اجتماعیت کے ساتھ تو اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر اصول کی لڑائی کی تو یہ معاف نہیں ہوگا، اصول کے لڑنا معاف نہیں ہوگا۔ ہمیں صحابہ کے زمانے میں اصول کے لیے لڑنا کہیں نہیں ملا، اصول کے لڑنا کہیں نہیں ملا۔ ہاں اگر لڑائی ملک و مال پر، خلافت پر ہوئی تو ہوئی، لیکن اصول کے لیے لڑائی کہیں نہیں ملے گی کہ آپس میں اصول کی لڑائی ہو، کہ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کسی کی مدد کرو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ مدد تعلقات کی وجہ سے کر رہے ہو یا دین کی وجہ سے کر رہے ہو۔ مدد تعلقات کی وجہ سے کر رہے ہو یا دین کی وجہ سے کر رہے، دونوں الگ الگ راستے ہیں۔ اگر کسی کا ساتھ دے رہے ہو اس لیے کہ میرے قوم کا آدمی ہے تو ناکامی ہوگی، اور اگر مدد اس لیے کر رہے ہو کہ دین کا کام ہے تو کامیابی ہوگی۔ ایک آدمی تھا قزمان، جب بھی اس کا ذکر آتا آپ کے سامنے تو آپ فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے، قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ صحابہ کو تعجب ہوتا تھا کہ کیوں قزمان، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جب احد کے میدان میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور صحابہ کو زخم آئے تو یہ قزمان اچانک میدان میں آئے اور قزمان نے انصار کا ساتھ دیا۔ سنو غور سے، قزمان نے انصار کا ساتھ دیا، اور انصار کی طرف جو بھی مشرک آتا تھا قزمان اس مشرک کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ سخت لڑائی لڑی قزمان نے مشرکین سے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہو گئی، مشرکین کو شکست ہو گئی۔ انہزامت مشرکین کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ قزمان نے بڑی محنت کی، صحابہ حیران تھے کہ یہ اس کے بارے میں تو فرمایا تھا آپ نے کہ جہنمی ہے، اور یہ تو مدد کر رہا مسلمانوں کی۔ ادھر کفار حیران تھے کہ یہ تو ہمارے میں سے تھا، یہ ادھر کیسے چلا گیا۔ عجیب قصہ ہے۔ چنانچہ فتح ہو گئے مسلمانوں کو، قزمان بہت زخمی ہو گئے، بڑی محنت کی، وہاں سے ان کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا۔ تو صحابہ قزمان کے گھر گئے، صحابہ قزمان کے گھر گئے اور جا کے قزمان کو کہا، قزمان تمہیں مبارک ہو اور تمہیں بشارت ہو، تم نے بڑا کام کیا، بڑا کارنامہ انجام دیا۔ قزمان تمہاری وجہ سے اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو فتح دی ہے، اور تمہیں تمہارے کارنامے پر خوشخبری ہو۔ قزمان نے کہا کہ مجھے کہے گی خوشخبری سنا رہے، مجھے کہیں گی خوشخبری سنا رہے ہو، میں نے تو فرمایا، قزمان نے یہ کہا کہ خوشخبری اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو، جس نے تعاون اور ساتھ دیا ہو اللہ کے لیے، جا کے اس کو سناؤ خوشخبری۔ مجھے کہ خوشخبری سنا رہے ہو، میں نے تو جو کچھ کیا ہے اپنی قوم کے لیے کیا ہے، کیونکہ تم میری قوم ہو، اور قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے۔ سنو غور سے، قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے، تو میری قوم کے لوگ ہو، میں نے اس لیے تمہارا ساتھ دیا، تو میری قوم کے لوگ ہو، میں نے اس لیے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو، تو میری قوم کے لوگ ہو، اور قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا ہی کرتا ہے۔ حالانکہ انصار کا ساتھ دیا، اور کفر سے مقابلہ کیا، ان کی کوشش پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود قزمان کا انجام برا ہوا، کیونکہ نیت
قوم کی مدد کرنے کی تھی، اسلام کی مدد کرنے کی نہیں تھی۔ اسلام کی مدد کرتے تو سب مجتمع ہو جاتے، اسلام کی مدد کرتا تو مسلمان ہو کر اخلاص کے ساتھ کرتا، لیکن قوم کی مدد کی، قومیت کی وجہ سے۔ روایت میں ہے کہ قزمان کے زخم جب بڑھ گئے، تکلیف برداشت نہ ہوئی اس سے، تو اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر، اور اس نیزے کی نوک پر اپنا سینہ رکھا اور اندر زور لگایا، یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے پیٹھ میں پار ہو گیا۔ اس طرح قزمان نے اپنے آپ کو خود ختم کیا۔ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، میں کوئی ضروری بات کر رہا۔ ہائے ہائے، تم کسی کا بھی تعاون کرو، یہ نہ سوچو کہ میرے ذاتی تعلقات اس لیے کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ دین کی دعوت، دین کی محنت اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کا بھی ساتھ دیں گے تو دین کے تعاون کی غرض سے ساتھ دیں گے، اس کی ذاتی غرض سے نہیں۔ کیونکہ آج بھی اگر کوئی انصار مدینہ کی حمایت، انصار مدینہ کی مدد یہ سوچ کر کرے کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں تو کامیاب نہ ہوگا، اور اگر یہ سوچ کر کرے کہ دین کا تعاون کرنا سب کے ذمہ ہے، دین کا تعاون کرنا سب کے ذمہ ہے، تو امت جمع ہو جائے گی، اور ایسے تعاون کرنے والے آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوں گے۔ ایسے تعاون کرنے والے آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوں گے۔ میں نے ساری بات یہی سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ ایک دوسرے کا تعاون دین کی نسبت پر کرو، ایک دوسرے کا تعاون دین کی نسبت پر کرو، ذاتی تعلقات کی وجہ سے نہ کرو، کیونکہ اس سے امت میں اجتماعیت نہ ہوگی۔ بلکہ صحیح روایت میں فرمایا کہ اگر اللہ کے دین کی محنت اس لیے کرتا ہے کہ میری قوم کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ یہ مجاہد حمیت کی وجہ سے مجاہد ہے، مجاہد حمیت کی وجہ سے مجاہد ہے، یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ اور اگر کرتا ہے مال کے لیے تو مال مل جائے گا، بیوی کے لیے کرتا ہے تو بیوی مل جائے گی، لیکن مجاہد تو صرف وہ ہے جو اس لیے محنت کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں پر اسی حدیث پر سارا مدار رکھا تمام احکام کا، کہ اس لیے محنت کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو جائے۔ صرف وہی ہے اللہ کے راستے کا مجاہد، وہی مہاجر ہے جس کی ہجرت صرف اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو دین کی نسبت پر، تعاون کرو دین کی نسبت پر۔ اس لیے فرمایا کہ حسد ایک دوسرے کے تعاون سے روک دیتا ہے، حسد ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے روک دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ایک دوسرے کا تعاون کریں خیر کے کاموں میں، ایک دوسرے کا تعاون کریں خیر کے کاموں میں۔ تو یہ حسد ہوتا ہے کبر کی وجہ سے، حسد ہوتا ہے کبر کی وجہ سے، اور تعاون ہوتا ہے تواضع کی صفت سے، تعاون ہوتا ہے تواضع کی صفت سے۔ جتنی تواضع ہوگی اتنا تعاون کریں گے ایک دوسرے کا۔ آپ دیکھیں گے بادشاہ ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے، کیونکہ بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے۔ انبیاء میں تواضع ہوتی ہے، انبیاء میں تواضع ہوتی ہے، وہ تعاون کرتے ہیں۔ بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے، اس لیے ملکوں میں تقابل ہے آپس میں، بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے، اس لیے ان میں ایک دوسرے کا مقابلے کا مزاج ہوتا ہے۔ اور انبیاء میں تواضع ہوتی ہے، وہ تواضع کی وجہ سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ سنو غور سے بات، سب سے بڑی صفت تواضع ہے۔ آپس کی اجتماعیت تواضع سے ہوگی، تکبر سے نہیں۔ آپس کی اجتماعیت تواضع سے ہوگی۔ صحابہ کرام کے تواضع کے ایسے واقعات ہیں
ایک صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. یہ مقام تھا ان کا کہ جب آپ سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. اتنا اونچا مقام. بلکہ خندق جو کھودی گئی وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر، اس سے پہلے خندق کھود کر مقابلہ کرنا اسلام میں نہیں تھا. خندق کی کھدائی سب سے پہلے اسلام میں وہ حضرت سلمان فارسی کی رائے پر ہوئی. یہ مقام تھا. سارے غزوات میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ. چنانچہ دو آدمی حضرت سلمان فارسی سے ملاقات کے لیے نکلے، ان کے علاقے میں گئے، ان کے علاقے میں گئے، تلاش کیا، پوچھا لوگوں سے، بھئی یہاں ایک صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں سلمان فارسی. لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ ان کا گھر ہے، بتایا لوگوں نے یہ ان کا گھر ہے، یہاں ایک صحابی ہے. چنانچہ ان کے گھر میں گئے، ملاقات کی اور جا کے پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں سلمان فارسی تو ہوں. میں آپ صحابی ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں میں صحابی نہیں، میں صحابی نہیں، سلمان فارسی تو ہوں، صحابی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صحابی تو نہیں ہوں، ہاں سلمان فارسی ہوں. دونوں کے دونوں یہ کہہ کر اٹھ گئے وہاں سے کہ ہمیں جس سلمان فارسی کی تلاش ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اسی نام کے کوئی دوسرے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جن کی ہمیں تلاش ہے. کھڑے ہو گئے دونوں، کہنے کہ بھئی چلو ہم تو یہاں غلط آ گئے، اور جس سلمان فارسی کی ہمیں تلاش ہے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کہنے کہ میں صحابی نہیں ہوں. تو پوچھا سلمان فارسی نے کہ تمہیں کون سے سلمان کی تلاش ہے؟ کہ وہ سلمان فارسی سے ملنا چاہتے ہیں ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں یہ موقع تو مجھے بھی ملا ہے، یہ موقع تو مجھے بھی ملا ہے، مگر میں صحابی نہیں ہوں. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. اللہ کیسی تواضع صحابہ میں کہ میں صحابی نہیں ہوں. انہوں نے کہا آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ غزوات میں آپ شریک رہے، اور پھر کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں. تو فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ صحابی تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاوے. جب تک قیامت میں حشر آپ کے ساتھ نہ ہو، جب تک قیامت میں حشر آپ کے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابی ہیں. اللہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابی ہیں جب تک قیامت میں حشر آپ کے ساتھ نہ ہو. میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح آزمائش کرتے ہیں مختلف حالات میں، اس میں واقعی تواضع میں رہنے والے اور اپنے آپ کو عموم میں رکھنے والے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. فرمایا حدیث میں کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے. اس سے بچنے کے 3 اسباب ہیں کہ ایک سبب تو یہ کہ عموم میں رہو، سبب تو یہ کہ عموم میں رہو اور اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، اور اپنے آپ کو مسجد والا بنا کر رکھو، تو تم ہر زمانے میں شیاطین کے حملوں سے اور فتنوں سے بچے رہو گے. عموم میں رہو، اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو،
اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، عموم میں رہو، اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو اور اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنا لو تو تم شیطان کے حملے سے اور فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اپنے کو عموم میں رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، ایکم بن عبد المطلب، تمہیں نبی کون سے ہیں؟ تمہیں نبی کون سے ہیں؟ آنے والا پوچھتا تھا تمہیں نبی کون سے ہیں؟ آنے والا پوچھتا تھا تمہیں نبی کون سے ہیں؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے اور نصرتوں کے نزول کے اسباب بتلائے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا بڑا سبب آپس کی اجتماعیت کا وہ یہ ہے کہ امت طبقات میں تقسیم نہ ہو۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ کی مدد آنے کے لیے سب سے بنیادی سبب اجتماعیت، جس کا میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد ہے کہ حسد مجتمع نہیں ہونے دینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے تواضع، اجتماعیت کے لیے تواضع، جی ہاں، کبر مجتمع نہیں ہونے دے گا۔ دو ملک جمع نہیں ہوتے، جو دو ملک جمع نہیں ہوتے کبر کی وجہ سے۔ صحابہ کی اجتماعیت وہ تواضع کی وجہ سے تھی، صحابہ کی اجتماعیت تواضع کی وجہ سے تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں آپس کی اجتماعیت کے اسباب، یہ ہیں آپس کی اجتماعیت کے اسباب کہ صحابہ کی اجتماعیت تواضع کی وجہ سے، صحابہ کے قلوب حسد سے پاک تھے، یہ بڑی وجہ تھی آپس کی اجتماعیت کی۔ پھر ایک جگہ تعاون جو کرتے تھے وہ تعاون کرتے تھے دین کی نسبت پر، ذاتی نسبت پر نہیں۔ ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے دین کی نسبت پر، ذاتی نسبت پر نہیں۔ تو میرے دوستو عزیزوں، اجتماعیت کے یہ اسباب ہیں، اور اجتماعیت میں عرض کر دیا کہ اجتماعیت اصل یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو، امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو، یہ امت دعوت پر اس طرح جمع ہو جس طرح عبادت میں صف اول پر جمع ہوتی ہے کہ صف اول میں ہر قسم کا آدمی ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے فضائل بتلائے تو صحابہ نے عرض کیا آپ نے ایسے فضائل بتا دیے صف اول کے کہ ہم آپس میں یا جھگڑا کریں گے صف اول کے لیے یا آپس میں قرآن دازی کریں گے کہ قرآن ڈالو صف اول میں کون کھڑا ہو۔ اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ تم صفیں بنا لو کہ بھائی یہ صفیں مالداروں کی ہیں، یہ صفیں غربا کی ہیں، یہ صفیں اونچے خاندان والوں کی ہیں، یہ سب نیچے خاندان والوں کی ہے۔ اس لیے پہلی صف کی فضیلت اس لیے بتلائی کہ یہ فضیلت سب کے لیے ہے، فضیلت سب کے لیے ہے، یہ فضیلت سب کے لیے ہے۔ دیکھو کسی قبیلے کسی خاندان کا ہو، کسی رنگ کسی زبان کا ہو، وہ اگلی صف میں آئے تاکہ اگلی صف بھی مسلمانوں کی مخلوط ہو، اگلی صف بھی مسلمانوں کی، ہاں اگلی صف بھی مسلمانوں کی مخلوط ہو۔ اگر اگلی صف مخلوط نہیں ہے تو جب اگلی صف امت بنے پر نہیں تو پچھلی صفیں کیسے مجتمع ہو سکتی ہیں؟ میں ایک عرض کر رہا تھا ضروری بات، اگر صف اول مخلوط نہیں تو بعد کی صفوں میں یعنی امت بنا کیسے ہوگا؟ صف اول کے فضائل بتلائے تاکہ ہر طبقے کا آدمی صف اول میں ہو، ہر طبقے کا آدمی صف اول میں ہو۔ بڑی حکمت ہے اس کی، بڑی حکمت ہے کہ ہر جو ہے طبقے کا آدمی صف اول میں ملے گا، ہر طبقے کا آدمی، ہر خاندان کا، ہر رنگ کا،
ہر قبیلے کا، ہر حیثیت کا صف اول میں سب. اس لیے بتائی فضیلت صف اول کی تاکہ پہلی صف بھی مخلوط ہو، پہلی صف بھی مخلوط ہو. یہ نہیں کہ صف اول میں مالدار قسم کے لوگ ہوں، غربا پچھلی صف میں ہوں. صف اول کو مخلوط بنایا.